تمام احباب حاضر ہیں، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا فرمان علی شان ہے کہ جس جگہ، جس گیدرنگ میں، جس اجتماع میں 40 مومنین بیٹھے ہوں، وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور موجود ہوتا ہے۔ اور جہاں ماشاءاللہ اتنے بارش علماء تشریف فرما ہوں اور اتنے بعمل سادات تشریف فرما ہوں، اور پھر جن کی یاد کا آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کی مقبول ترین ہستی ہوں، تو پھر تو انشاءاللہ جتنے احباب آئے ہیں وہ یہ فیض لیے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ تو میرا بھی ایک بزرگوں سے بڑا ہی درینہ تعلق، بڑا خوبصورت ملاقاتوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا یہ فیضان اور یہ جو خدمات آپ کر کے گئے ہیں، اللہ ان کا صدقہ اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ میں ربیع الحسنات اپنے چھوٹے بھائی کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ علامہ پروفیسر نصیر احمد زاہدی صاحب اور عطا المصطفیٰ بھائی، یہ جو نام میرے سامنے آئے، میرے بھائی ربیع الحسنات کا حکم تھا کہ اس خوبصورت مجلس میں، اس محفل میں آپ نے حاضری پیش کرنی ہے، اور میں ابھی تازہ مدینے سے آیا ہوں، مدینہ پاک سے آئے۔ ابھی مجھے میرا خیال ہے کہ 72 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، کچھ ہی وقت الحمدللہ گزرا ہے، اور یہ جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے، یہ مدینے کی جو جدائی ہوتی ہے، جب بندہ مدینے سے لوٹ کے آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مدینے آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ شاہ صاحب تشریف فرمایا، مجھے حضرت نے فرمایا، مجھے بھی احساس ہے اس بات کا، اہل خانہ کی کچھ اور خواہش تھی، لیکن چونکہ جو بزرگوں کا حکم ہے، میری سر آنکھوں پر فرمائشیں ہیں، لیکن میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ، بغیر کسی کے دل آزاری کرتے ہوئے، کیونکہ کسی کی فرمائش اگر نہ پڑھو تو وہ دل میں بات رکھ لیتا ہے کہ یار میں نے لکھ کے دی ہوئی تھی یا میں نے کہا ہوا تھا، پڑھا نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت کی تشریف آوری، بزرگوں کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فیضان بھی بزرگوں کا، سادات کرام کا سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلا کلام امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا پیش کر رہا ہوں، لکھا ہوا، یہ 4 مصرے سننے، اس کے ساتھ متصل ہو جاؤں گا۔ حجاب اٹھ گئے سردار انبیاء کے لیے، معراج النبی بہت قریب ہے، یہ شب بہت قریب ہے، اس لیے آپ نے دل کے کانوں سے سن کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ حجاب اٹھ گئے سردار انبیاء کے لیے، میرے حضور چلے دید کبریاء کے لیے، نیا ہی رنگ ہے فاروقی آسمانوں کا، سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ اب یہ مصرع سب نے کہنا ہے،
آقا کے امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، سب بولو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، یار ہماری مائیں، ہمارے ماؤں کی عزت قربان نبی پاک کی امی جان کے قدموں پہ، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں مصرع پیش کر رہا ہوں جس کے منہ میں زبان کی نعمت ہے، نبی پاک کی ماں کی عزت پہ قربان ہو کے بولے گا سبحان اللہ۔ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور یہ شعر سنو امام اہل سنت کا، اور اس سے پہلے اگر کسی کو دشواری ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی یہ دو مصرے پڑھ، لیکن اب مصرع ایسا ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ذرا ایک ہاتھ بلند کر کے اپنی حاضری لگوانی ہے اور میرے امام کا لکھا ہوا مصرع پڑھنا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، 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 کوئی کسی کا
ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اس گلتے مان پڑا واللہ مان پڑا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جو شعر پڑھنے لگا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، بہت سی آنکھیں اس وقت نم ہیں اور شاید مزید بھی نم ہوں۔ میں بھی مدینہ منورہ تھا، میں امام مسجد نبی شریف، امام مسجد نبی شریف جن کا پچھلے سال انتقال ہوا، قاری خلیل ان کا نام ہے، ان کے بھانجے سے میں ملا، اور وہ اس وقت بہت بڑا ادارہ مدینہ منورہ میں اسناد کے حوالے سے، کہ جو حفاظ کو اسناد دیتے ہیں، حفاظ کو، ان سے میری ملاقات ہوئی شیخ ابراہیم صاحب سے، ایسے گفتگو ہو رہی تھی، یار یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف میں آپ کے ایموشنز کو ابھارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم یہ حقیقت ہے۔ مجھے ایک شخص کا نام لیا، میں آپ کے سامنے نام نہیں لوں گا، بڑا مشہور شخص ہے، بڑا کروڑ پتی شخص ہے پاکستان کا، کراچی سے اس کا تعلق ہے، اس کے بیٹے کے پاس اذن ہے کہ وہ مدینے آ سکتا ہے، جس کو چاہے بلا سکتا ہے، وہاں پہ گھر بنا سکتا ہے، عمارت کھڑی کر سکتا ہے، اس کے بیٹے کو اذن ہے، لیکن اس کے باپ کہ جس کا وہ بیٹا ہے، اس کے باپ کو 6 سال سے آقا نے وہاں پہ آنے سے روک دیا۔ مؤذن مدینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ واقعہ بتاتے ہوئے۔ کہا احمد بھائی آپ اس شخص کو جانتے ہیں کراچی میں؟ میں نے کہا میں بالکل جانتا ہوں۔ کہتا آپ کو یاد ہے کہ اس کے ہاں میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی؟ مدینے میں پیدا ہوا ہے یار وہ بندہ جو مجھے یہ بات بتا رہا تھا۔ میں نے کہا بالکل بالکل عدنان القریشی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یار، وہ تو بہت دفعہ سال میں آتا تھا، وہ تو شاید ایسا اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا تھا، وہ ہر جمعہ مسجد نبی شریف میں پڑھتا تھا، اتنا اللہ نے اسے عطا کیا۔ کہتا واقعی عطا کیا ہے، اس کے پورے خاندان کو اذن ہے لیکن اس کو نہیں ہے، اس کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ شعر مجھے یاد آیا، میری کیفیت بن گئی مدینے میں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، 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 یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے، مگر ان سے ہے، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، کیونکہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ جو شعر ہے میں خاص طور پہ جن کی یاد میں آج ہم ہمارے ربیع الحسنات کے نانا جان، ہمارے بزرگ
ان کو خاص طور پر ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، ان سادات، ان بزرگوں کی آنکھوں کے آنسو ہمیں اللہ کرے پھر مدینے لے جائے۔ یہ مقبول بارگاہ ہستیاں ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ پھر مدینہ شریف کی فضائیں عطا فرمائے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ ہمیں وہاں جانے سے روک دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ وہاں آتے جاتے رکھے۔ تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائے کہاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں۔ ہم ہیں امیدوارے کرم ہو کرم، ہم ہیں امیدوارے کرم ہو کرم۔ مل کے کہو، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم۔ شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے ہر دم مدینہ رہے، سامنے میرے ہر دم مدینہ رہے، سامنے میرے ہر دم مدینہ رہے۔ مدینے کے جلوے، مدینے کی راتیں، ہمیں بھی خدایا دکھا جلدی جلدی۔ مدینے کے جلوے، مدینے کی راتیں، ہمیں بھی خدایا دکھا جلدی جلدی۔ تڑپتے ہیں دن رات جو حاضری کو، انہیں بھی مدینے بلا جلدی جلدی۔ اور پھر جب ہم مدینہ پاک جاتے ہیں تو حضرت گورنر طیبہ کی بارگاہ میں جو سرور آتا ہے نا آقا کی بارگاہ کے بعد، اللہ اکبر یار کیسا سرور ہے۔ جس کو محبت میرے مصطفیٰ سے ہے، جس کو محبت میرے مصطفیٰ سے ہے، جس کو محبت میرے مصطفیٰ سے، جسے خود چاہتے ہیں حبیب خدا بھی، جہاں پر مکی میرے حمزہ پیا ہے، جہاں پر مکی میرے حمزہ پیا ہے، احد کی وہ وادی دکھا جلدی جلدی۔ تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، سامنے میرے ہر دم مدینہ رہے۔
اور یہ دعا کر لو یار، بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے وجود مبارکہ کا صدقہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. دعا کر لو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ آتے جاتے رہے تیرے روزے پہ ہم، آتے جاتے رہے تیرے روزے پہ ہم، آتے جاتے رہے تیرے روزے پہ ہم، شالا وسدا تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. خاصا ہو گیا، میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ربی؟ کیوں کیفیت پہ ماشاءاللہ محفل بہت عروج پہ چلی گئی الحمدللہ. تو جہاں پہ کیفیت اور کوالٹی ہو نا وہاں پہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. تو اس لیے میں یہ شعر خاص طور پہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کو. اللہ ان کے درجات میں بے حساب بلندی اور رفعت عطا فرمائے. اور جو اس بات کی تائید کرتا نا میرے ساتھ، ان کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ میرے ساتھ مل کے کہے گا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. مل کے کہہ دے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کا دامن رحمت. میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تو مجھے حقیقتاً میں ایسا لگا کہ انہوں نے اپنی پوری اولاد کو یہ کہا. یہ میں شعر ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں حاضری ان کی طرف سے. اگر آپ حق سمجھے کہ واقعی ایسا تھا، کیونکہ آپ تو میرے سے زیادہ قریب رہتے تھے نا ان کے سیالکوٹ میں، اگر آپ سمجھے تو سبحان اللہ کی اونچی آواز آنی چاہیے ان کے اصال ثواب کے لیے. یار ان کے لیے کہنا کہ وہ اپنی اولاد کو یہ درس دیتے رہے ساری زندگی کہ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے میرے بچوں. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کے اصحاب کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلد میلا نہیں ہوتا. میری حاضری مکمل ہو گئی. ایک دفعہ ان کے لیے کہہ دے ذرا یاد، جن کی یاد میں آج یہاں پہ محفل سجا کے بیٹھے مل کے محمد کے